السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حاضرین محترم، عہد حاضر میں انسان جتنا اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے، دین حق سے دور ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی پریشان ہوتا جا رہا ہے۔ ذلت اور رسوائی عالم اسلام کا مقدر بن گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مرکز سے ہٹتا جا رہا ہے۔ اردو میں ایک محاورہ ہے، صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اس محاورے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی واقعی بھٹک جائے، جان بوجھ کر کے نہ بھٹکے بلکہ انجانے میں بھٹک جائے، اور بھٹکتے بھٹکتے اگر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ تو اسلام سے جو لوگ انجانے میں بھٹک گئے ہیں، ان کے پلٹ آنے کا امکان ہے کہ جب بھی ان پہ راستہ واضح ہو جائے، منزل واضح ہو جائے، وہ پلٹ آئیں گے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا محاورہ ہے کہ لوٹ کے بدھو گھر آئے۔ تو کوئی حماقت میں، بیوقوفی میں ایک بیوقوف ہے جو راستہ بھٹک گیا، اور پھر یہ اس کا مقدر ہے کہ وہ بھٹکتے بھٹکتے گھر کی طرف آ گیا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ احمق، کچھ بیوقوف اپنی حماقت اور بیوقوفی کی بنا پر اسلام کے مرکز سے اور تعلیمات محمد وآل محمد علیہ السلام سے اور تعلیمات قرآن سے دور ہو جائیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو نہ تو بیوقوف ہے اور نہ انجانے میں بھٹکا ہے، بلکہ وہ کسی مصلحت کی بنیاد پر، کسی فائدے کی بنیاد پر، کسی سازش کی بنیاد پر وہ مخالفت کر رہا ہے، وہ دور ہٹ گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی جو کسی سیاست کی بنا پہ، سازش کی بنا پہ، مصلحت کی بنا پہ، کسی بھی وجہ سے پڑھے لکھے دانشور اگر منزل سے بھٹک جاتے ہیں تو مسلسل ٹھوکریں کھانے کے بعد انہیں صحیح راستہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ منزل کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے، زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، کہ ترقی پسندی کی علامت تھی مذہب کی مخالفت۔ جو اپنے آپ کو جتنا بڑا ترقی پسند سمجھتا تھا، وہ اتنے ہی زیادہ کھلے عام مذہب کی مخالفت کرتا تھا۔ اور کیا ہے، فلاں ادیب کمیونسٹ ہو گیا، فلاں شاعر کمیونسٹ ہو گیا۔ تو ادیب ہیں، شاعر ہیں، مفکر ہیں، دانشور ہیں، اور کمیونسٹ ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، دین سے بیزار ہو گئے، مذہب کے مخالف ہو گئے۔ لیکن آخر میں رفتہ رفتہ ان سبوں کو لوٹ کر کے پھر اپنے راستے کی طرف آنا پڑا۔ آج یہ جو دور ہے، یہ مذہب کی واپسی کا دور ہے۔ بھٹکی ہوئی انسانیت پھر مذہب کی تلاش میں ہے۔ روح اتنی زخمی ہو چکی ہے، انسان سکون سے اتنا محروم ہو چکا ہے، اور حالات نے اس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ عیش و عشرت کی دنیا میں بھی انسان کا سکون چھن گیا ہے۔ ہر طرح کا آرام، دولت، ثروت، حکومت، اقتدار، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، سب کچھ ہے، دولت بے پناہ دولت ہے، لیکن روح زخمی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، دل بے چین ہے، دل کا سکون کسی صورت سے حاصل نہیں ہے۔ ہم نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں لیکن رات کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ اور آخر میں اب سر جوڑ کر جو دانشور، ارباب فکر بیٹھ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ ہم بھٹک گئے راستہ، وہ چاہے کسی سازش کا شکار ہو گئے ہوں، یا جان بوجھ کر کے کسی مصلحت کی بنیاد پر، کسی ضرورت کی بنیاد پر ہم نے مذہب سے اختلاف کیا ہو، لیکن اب روح ایسی بیمار ہو گئی ہے کہ اب اس کا علاج ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جن لوگوں نے ہمیں راستہ بھٹکایا تھا، جن لوگوں نے صحیح راستے سے ہم کو ہٹا کر کے غلط راستہ دکھایا تھا۔ بظاہر مغربی تہذیب کی چکا چوند کر دینے والی روشنی نے اپنی طرف ہمیں کھینچ لیا تھا، لیکن یہ تیز روشنی، خوبصورت روشنی ایک خوبصورت ناگن کی طرح سے تھی، جو دیکھنے میں خوبصورت ہوتی ہے مگر زہریلی بہت ہوتی ہے، اور اس کا زہر ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ زہریلی تہذیب جو ناگن کی طرح خوبصورت تھی، جس نے ہمارے دلوں کو موہ لیا، لیکن جب ہم پہنچے تو اب محسوس ہوا کہ یہ تو ہم اس جگہ پہ آ گئے کہ جہاں سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو اب ایک راستہ، وہ لوگ کہ جو مذہب سے بیزار تھے، وہ لوگ کہ جو مذہب کے مخالف تھے، وہ جو مذہب کے خلاف بولنا اپنی ترقی پسندی کی علامت سمجھتے تھے، ان کی بھی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اب ایک ہی راستہ
حفاظت کا ہے، ایک ہی راستہ سکون کا ہے، ایک ہی راستہ اس بے چین انسانیت کو سکون پہنچانے کا ہے، ایک ہی راستہ اس زخمی روح کے زخموں کو مندمل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے وہ راستہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اپنی امت کے سامنے ایک عظیم نسخہ پیش کیا تھا۔ فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ اس نسخے کے علاوہ آج کی اس بیمار انسانیت، مجروح انسانیت، زخمی انسانیت، بے چین انسانیت، نیند اور سکون سے محروم انسانیت، بے حیائی کے نقطۂ آخر پہ پہنچی ہوئی انسانیت کو درست کرنے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اس کے علاوہ نہیں ہے جو نسخہ کیمیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے حفاظت کے لیے یہ بتایا تھا کہ یہ اگر نسخہ استعمال کرو گے، یعنی قرآن اور اہل بیت، ان سے اگر تمسک رکھو گے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں، اور تمہاری کامیابی اسی میں ہے، تمہاری فلاح اسی میں ہے، تم گمراہ نہیں ہوگے، تم بھٹکو گے نہیں۔ تو گمراہی سے بچنے کا، نجات کا، اور بے سکونی سے بچنے کا، بے چینی سے بچنے کا، زخموں سے بچنے کا، یہ تیز گمراہی کے تیز طوفانوں سے بچنے کا، اور ضلالت کے بے پناہ تیز رو سیلاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے قرآن کا، اور وہ راستہ ہے رسول اور آل رسول کا۔ اس راستے پر چل کر کے ہی ہمیں سکون مل سکتا ہے، اس راستے پر چل کے ہی ہمیں نجات مل سکتی ہے، اس راستے پر چل کے ہی کراہتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو سکون حاصل ہو سکتا ہے، اس راستے پر چل کے ہی بیمار اور زخمی روح کو قرار آ سکتا ہے۔ اور خصوصاً اس دور میں فرزندان توحید کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ نسخہ کیمیا آخر وقت میں پیش کیا، زندگی بھر تو وہ اخلاقی تربیت کرتے رہے، علم اور حکمت کی تعلیم دیتے رہے، معلم انسانیت بن کر آئے تھے، جاتے جاتے بھی یہ ہدایت کر کے گئے، جاتے جاتے یہ تاکید کر کے گئے کہ جب تک تم ان دونوں سے تمسک اختیار کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، چاہے کتنے ہی طوفان آئے، چاہے کتنی ہی آندھیاں اٹھیں، چاہے کفر و ضلالت کا کیسا ہی سیلاب آئے، مگر یہ دو وزنی چیزیں تمہارے بیلنس کو سلامت رکھیں گے۔ یہ ضمانت لی ہے، گارنٹی لی ہے اللہ کے رسول نے، اور اللہ کا رسول جو بھی ضمانت لیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ضمانت ہوتی ہے، وہ رسول کی لی ہوئی ضمانت در حقیقت خدا کی لی ہوئی ضمانت ہے۔ لہٰذا سکون، چین، قرار، اطمینان اور انسانیت اپنے نقطۂ کمال پہ اگر پہنچنا چاہتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی نسخے پر عمل کریں۔ مغربی نظام نے انسانیت کی روح کو جو زخم دیے ہیں، ان زخموں کا علاج کیا ہو؟ تو ابھی کچھ دنوں پہلے تو صورتحال یہ تھی کہ لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں تقریباً 1.25 لاکھ کے مجمع میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، لیکن بعد میں لوگوں نے اس پیغام کو فراموش کر دیا اور اپنی مرضی سے حاکم منتخب کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 25 برس کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم غلطی پر تھے اور ہمیں یہ اسلام پھر علی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بھٹکی ہوئی انسانیت، بھٹکی ہوئی ذہنیتیں، یعنی جو مذہب کے مخالف ہو گئے تھے، جو مذہب کے خلاف بولنا اپنے لیے فیشن سمجھتے تھے، اب وہ بھی محسوس کرنے لگے کہ قرار اور سکون اور چین مذہب کی پناہ میں ہی مل سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، مسلم غیر مسلم، بلکہ یہ جہاں سے طوفان چلا، یہ سیلاب گمراہی کا جہاں سے چلا، مغربی تہذیب نے یہ سوچا تھا کہ ہم اسلام کو بنیادوں سے اکھیڑ کے پھینک دیں گے، اسلام کے قلعے کو تہس نہس کر کے ختم کر دیں گے، لیکن آج اہل مغرب اپنی تہذیب کے ہاتھوں خود اتنا بے چین اور مضطرب ہو چکے ہیں، ان کی روح اتنی زخمی ہو چکی ہے کہ وہ سکون و قرار کی تلاش میں بے چین ہے، اور کہتے ہیں کہ ہماری ساری دولت کوئی لے لے، ہماری ساری ترقیاں کوئی لے لے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ترقی کوئی لے لے، کوئی ہمیں
ذہنی سکون دے دے، لیکن ذہنی سکون نہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہے، ذہنی سکون نہ دولت میں ہے، ذہنی سکون نہ ثروت میں ہے، ذہنی سکون نہ اقتدار میں ہے، ذہنی سکون کہاں ہے؟ قرآن مجید نے بتایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر خدا سے دل مطمئن ہوتے ہیں، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے ذکر خدا سے۔ تو ذکر خدا کیا ہے؟ یعنی قرآن کا ذکر، محمد وآل محمد علیہ السلام کا ذکر، قرآن اور محمد وآل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، یہی ایک سکون کا راستہ ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ جب دیکھا دنیا نے کہ اب اس زخمی روح کا کسی بھی دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس علاج نہیں ہے، تو سر جوڑ کر مغربی مفکرین، اس میں انہوں نے کچھ مسلمانوں کو بھی شامل کیا، اور سر جوڑ کر بیٹھے اور تلاش کیا کہ ہم کون سا راستہ تلاش کریں، کون سا نسخہ تلاش کریں کہ انسانیت کو سکون مل سکے، انسانیت کو قرار آ سکے، انسانیت پھر عزت حاصل کر سکے، انسانیت پھر روحانی کمال کا سفر طے کر سکے۔ تو انہوں نے بہت غور کیا، بہت توجہ کیا، تو آخر میں اس منزل پر پہنچے کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے عرب کی جاہلیت اور جہالت کے دور میں علم کی روشنی پھیلائی اور بے قرار انسانیت کو قرار دیا۔ لہٰذا اسلام پہ ریسرچ ہوئی، اور اسلام پر ریسرچ ہوتے ہوتے تو ان کے سامنے اسلام ایک وسیع و عریض گویا مذہب بھی ہے، اس کی تعلیمات بھی وسیع و عریض ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کی سیرت ہے، سرکار ختمی انبیاء کی سیرت ہے، اور اس کے بعد گویا اگر غور کیجئے تو 12 اماموں کی سیرت ہے۔ تو اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی سیرتوں کا ایک ساتھ جائزہ نہیں لے سکتے تھے، تو ایک نقطے پر وہ پہنچے کہ وہ اسلام کہ جو آدم سے لے کے خاتم تک آیا تھا، وہ اسلام محمدی کہلایا، بانی اسلام، پیغمبر اسلام کہلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ انبیاء کی تعلیمات کو فراموش کر چکے تھے، تو پیغمبر اسلام ایک نئی شریعت لے کر آئے، ایک نئی تعلیم لے کر کے آئے، ایک نیا جذبہ لے کر کے آئے، اور ایک نئی کتاب لے کر کے آئے، اور اس بگڑی ہوئی انسانیت کو پھر سے گویا اس کی اصلاح فرمائی، اور زمانے میں ایک انقلاب آ گیا، ایسا انقلاب کہ اس انقلاب کے اثرات آج تک ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے غور کیا کہ اسلام محمدی وہ ہے کہ جو بے چین انسانیت کو سکون عطا کر سکتا ہے، لیکن پھر جو اس پہ غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے بعد یہ اسلام بکھر گیا ہے، اتنا بکھر گیا کہ 73 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو اب 73 حصوں کی تقسیم جو ہوئی ہے تو اس میں 73 جگہ ریسرچ کہاں ہو، تحقیق کہاں ہو، اسی جستجو میں پوری زندگی صرف ہو جائے گی۔ تو اب اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اسلامی فقہ 5 حصوں میں ہے، 4 فقہ وہ ہے، 4 مسلح وہ ہیں کہ جو حضرات اہل سنت کے ہیں، اور ایک شیعہ کی فقہ ہے جسے فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ تو یہ فقہ جعفری پہ آ کر کے رک گئے، اس لیے کہ یہ ایک فقہ ہے۔ اب اس نقطے پر وہ انہوں نے غور کرنا شروع کیا۔ دیکھیں کہاں 1,24,000 انبیاء، پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام، اس امت میں 73 فرقوں کا ہونا، ان 73 فرقوں پہ ریسرچ کرنا، یہ سب بہت بڑا کام تھا۔ پھر اس کے بعد چاروں جو فقہا ہیں حضرات اہل سنت کے ہاں، ان کے ہاں بھی تمام مسائل الگ الگ ہیں اور اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو متحد اتحاد کی منزل پہ کیسے لایا جائے، مرکز پہ کیسے لایا جائے، تو یہاں بھی انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب آئے فقہ جعفری کی طرف کہ جو اسلام محمدی تھا اسے فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں، دین محمد کو دین جعفری کیوں کہتے ہیں؟ تو اسی منزل پہ پہنچے کہ پیغمبر اسلام سے پہلے جیسے تمام تعلیمات کو مٹا دیا گیا تھا، ایسے ہی امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام سے پہلے بنی امیہ نے اس اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کی تھی، جسے اثر نو مکمل زندگی امام جعفر صادق علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور اس لیے اس دین کو دین جعفری کہا جانے لگا۔ تو یہ 25 دانشور دنیا کے مختلف ممالک کے، جس میں زیادہ تر مغربی ممالک کے ذہین ترین اور دانشور تھے، محقق تھے، ارباب فہم و ذکا تھے، پڑھے لکھے تھے، 25 گویا جینیس دماغ، ذہین ترین، روشن ترین، بہت زیادہ پڑھے لکھے، اعلیٰ قدروں کو جاننے والے 25 افراد ایک جگہ جمع ہوئے، اور انہوں نے مل بیٹھ کر کے جو تحقیق کی، اس تحقیق کا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا صرف ایک گوشہ لیا، اس لیے کہ کسی امام کی زندگی کے تمام گوشوں کو لینا ممکن نہیں تھا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جہالت کی اس تیرگی میں جو بنی امیہ نے پھیلا دی تھی،
علم کا سورج کس طریقے سے طلوع کیا ہے، اس پہلو پہ آ کر کے ان کی تحقیق رکی، اور انہوں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی کارنامے جو ہیں اس زمانے میں اس پہ غور و فکر کیا کہ مذہب جعفری کیوں کہا جا رہا ہے، دین جعفری کیوں کہا جا رہا ہے، اور کیسے دین محمد کو زندہ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ صرف اس ایک رخ پہ تحقیق کی اور جو کتاب لکھی، تو اس کتاب کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوا۔ مفہوم اس کتاب کا تھا کہ شیعیت کا عالی ترین دماغ، شیعیت کا روشن ترین دماغ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کا عرف عام میں یعنی انگلش میں جو نام رکھا گیا تھا وہ سپر مین ان اسلام، سپر مین ان اسلام۔ یہ کتاب آج بھی موجود ہے، اور اس کا فارسی میں ترجمہ جناب ذبیح اللہ منصوری نے کیا ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ مغز متفکر اسلام کے نام سے جناب سید کفایت حسین صاحب نے کیا ہے، جو پاکستان سے شائع ہو چکا ہے۔ اردو میں بھی یہ ترجمہ شائع ہو چکا ہے، ممکن ہے کہ آپ لوگ اگر سرچ کریں تو آپ لوگوں کو مل جائے موبائل پہ۔ تو بہرحال اردو میں جو ترجمہ چھپا ہے وہ مغز متفکر اسلام سے کفایت حسین صاحب کا لکھا ہوا۔ فارسی میں جنہوں نے ترجمہ کیا سب سے پہلے اس کتاب کا، وہ جناب ذبیح اللہ منصوری ہیں۔ اب ذبیح اللہ منصوری نے پہلے کتاب کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد جو ان کے تاثرات ہیں وہ سن لیجئے، اور گفتگو تمام میں کر رہا ہوں کہ ذبیح اللہ منصوری نے اپنے تاثرات کا اظہار یوں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرد مسلمان شیعہ اثنا عشری ہوں۔ یہ جو فارسی میں ترجمہ کر رہے ہیں سپر مین اسلام کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مرد مسلمان شیعہ اثنا عشری ہوں۔ مجھے پہلے یہ نہیں معلوم تھا کہ شیعوں کو جعفری کیوں کہتے ہیں۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ آپ امام محمد باقر کے فرزند اور امام موسیٰ کاظم کے والد ہیں۔ مجھے امام کے بارے میں صرف یہ معلوم تھا کہ کہاں پیدا ہوئے اور قبر مبارک آپ کی کہاں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ ذبیح اللہ منصوری جو ترجمہ کر رہے ہیں اس کتاب کا، کہ میں یہ بھی سوچا کرتا تھا کہ ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ہیں، تو اس دین کو دین علوی کیوں نہیں کہتے؟ امام حسین علیہ السلام نے اس دین کی بقا اور حفاظت کے لیے اپنی اتنی عظیم ترین قربانی پیش کی، تو اس دین کو دین حسینی کیوں نہیں کہتے؟ علامہ اقبال سے بھی جو منسوب ہے وہ شعر، جس کا ایک مصرع ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، دوسرا مصرع ہے کہ ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری، یعنی ان کو بھی اسلام کے دامن میں ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری نظر آیا۔ تو ضرب ید اللہ ہے، لیکن اس دین کو دین علوی کیوں نہیں کہتے؟ سجدہ شبیری ہے دین کے دامن میں، اسے دین شبیری یا دین حسینی کیوں نہیں کہتے؟ یہ ذبیح اللہ منصوری کہہ رہے کہ میں یہ سوچا کرتا تھا، لیکن جب یہ کتاب میرے ہاتھوں میں آئی، یہ جس سپر مین ان اسلام جس کا ترجمہ کرنے کے لیے یہ بیٹھے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں اسی موضوع پر گفتگو کی گئی تھی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمی اور تدریسی خدمات کو بہت واضح طور پر اجاگر کیا گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور اگر نہ آیا ہوتا، تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ 25 محققین کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ دور نہ آیا ہوتا تو بنی امیہ اس اسلام کو مٹانے میں کامیاب ہو گئے ہوتے۔ مگر ہوا کیا کہ امام نے جو مسند علم بچھائی اور مسند علم پہ بیٹھ کے علم کی دولت تقسیم کی، تو دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ آ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور فقہ، حدیث، تفسیر، علم معرفت، حکمت، طب، فلکیات، الہیات، سماجیات، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت و حرفت، علم کیمیا، علم سیارگان اور دوسرے علوم کے بارے میں امام سے ہدایت حاصل کی ان لوگوں نے، اور ہدایت امام سے حاصل کر کے، امام سے علم حاصل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں پہنچے، اور جب یہ اپنے اپنے علاقوں میں پہنچے اور مختلف علوم و فنون میں امام سے مہارت حاصل کر کے مختلف علوم و فنون کے افراد اپنے اپنے علاقوں میں پہنچے، تو یہ تمام علوم اور فنون کی انہوں نے اپنے علاقوں میں نشر و اشاعت کی۔ اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ یہ علم تم نے کہاں سے حاصل کیا، تو سب کہتے تھے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق، امام جعفر صادق۔ تاریخ کا معجزہ دیکھیے کہ اتنا دور جو گزر گیا، وہ علی کا نام لینا، فاطمہ کا نام لینا، حسن کا نام لینا، حسین کا نام لینا، اہل بیت کا نام لینا، گویا ایک
جرم سمجھا جاتا تھا، ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، اولاد قربان کر دی جاتی تھی، گھر اجاڑ دیا جاتا تھا۔ اور اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب علم کا چراغ روشن کیا اور ہر طرف روشنی ہو گئی تو ہر طرف امام جعفر صادق، امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کی آواز آنے لگی، اور رفتہ رفتہ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مذہب حق کا نام مذہب جعفری ہو گیا۔ بس آخر میں گزارش یہ ہے، جو ایک دل کا درد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن ایک اہم بات رہ گئی جو آپ کے سامنے بتا دوں کہ یہ 25 دانشور جو بیٹھے تھے، جو محقق بیٹھے تھے، جنہوں نے تحقیق کی اور سپر مین ان اسلام لکھا کتاب، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق کہا کہ اگر ان کے یہ علمی کارنامے نہ ہوتے تو اسلام مٹ گیا ہوتا، اسلام فنا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد علمی کارناموں کو بیان کیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ مختلف علوم و فنون حاصل کر کے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں گئے۔ تو یہ 25 محققین اور دانشور مختلف علاقوں کے تھے، مختلف ممالک کے تھے، بلجیم، فرانس، اٹلی، جرمنی، برطانیہ، امریکہ، ایران، لبنان وغیرہ کے رہنے والے یہ لوگ تھے، یعنی عالی دماغ، روشن ترین دماغ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مغربی ممالک کے لوگ تو ہمارے دین پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ہمارے اماموں کے علمی کارناموں پہ ریسرچ کر رہے ہیں، کہیں صحیح فیض سجادیہ پہ ریسرچ ہو رہی ہے، کہیں نہج البلاغہ پہ ریسرچ ہو رہی ہے، کہیں تعلیمات قرآن پہ ریسرچ ہو رہی ہے، کہیں پیغمبر اسلام کی زندگی کے کسی گوشے پر ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن مسلمان اس طرح سے غافل ہیں کہ جیسے ان کا ان تعلیمات سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یاد رکھیے، قرآن و اہل بیت سے دوری اختیار کر کے ہم دشمنان دین کی سازشوں کے سیلاب میں ایک تنکے کی طرح سے بہہ کر فنا تو ہو سکتے ہیں، لیکن ضلالت اور گمراہی کے دھاروں کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس قوم کو خود میں بدلنے کا جذبہ نہ ہو۔ ذلتوں اور رسوائیوں کے دلدل سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، دین حق کا راستہ، قرآن اور رسول اور آل رسول کا راستہ۔ یہی ایک راستہ ہے کہ جو مسلمانوں کو ذلت و رسوائیوں کی دلدل سے نکال کر عزت و وقار کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی دلا سکتا ہے۔ دونوں جہان کی کامیابی اور عزت اگر حاصل کرنی ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خود دیندار بنیں اور دین دوسروں تک پہنچائیں اور دین پر عمل کرنے کی تاکید کریں۔ فقط والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد